دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کے بادشاہ ابراہا نے ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کی مقصد سے مکہ پر حملہ اور ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کو مٹانے کی مقصد سے نکلنے والے ابراہا کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چھوٹے سے پرندے ابابیلوں کی مدد سے اس سپاہی ہستی سے مٹا دیا تھا۔ دوستو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے نکلنے والے ابراہا اور اس کے عظیم لشکر کا انجام کیا ہوا تھا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی پود سے اپنے گھر کی حفاظت کروائی تھی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دراصل دوستو ابراہا نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت ہی عالی شان گرجا گھر بنایا تھا اور پھر یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کے بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کی حج کیا کریں۔ صنعا میں مقیم ایک حجازی نے جب یہ سنا کہ ابراہا نے یہ کلیسا اس نیت سے بنایا ہے کہ خانہ کعبہ کے حاجیوں کا رخ اس کی جانب موڑ سکے تو اسے سخت غصہ آیا اور تو کچھ شاید اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایک رات موقع پا کر کلیسا میں داخل ہوا اور وہاں پر رفع حاجت کر کے لوٹ آیا۔ ابراہا کو جب اس کی خبر ہوئی اور تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور قسم کھائی کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ 60,000 کی فوج لے کر جس میں ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ایک سرداروں نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ ابراہا مکہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو اس کا ایک سردار اہل قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر آ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ ابراہا نے علشے کے ذریعے اہل مکہ کے سرداروں سے بات کرنا چاہی تو عبد المطلب جو اس وقت مکہ کے بڑے سردار تھے اس کے پاس آئے۔ وہ اس قدر شاندار شخص تھے کہ ابراہا ان سے بہت متاثر ہوا اور تخت سے اتر کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر ابراہا نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو میرے اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس کر دی جائے۔ ابراہا نے کہا کہ آپ کو تو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا ہے۔ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، انہیں کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہا نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیے اور وہ یہ کہہ کر وہ ابراہا کے پاس سے اٹھ آئے۔ انہیں ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے۔ لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ دوستو اس وقت خانہ کعبہ میں کئی بت موجود تھے مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال دراز کیا۔ ان کی جو دعائیں تاریخ میں موجود ہے ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بتوں کی پرستش کا یہ جواز پیش کرتے رہے تھے کہ وہ ان کے وسیلے سے خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر چلے گئے اور دوسرے روز ابراہا مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا مگر ابراہا کے لشکر کا سب سے بڑا اور خاص ہاتھی یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت سے تیر مارے گئے، اس کو کوڑے بھی مارے گئے، وہ زخمی ہو گیا مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا اور جب اس بڑے ہاتھی کا رخ کسی دوسری طرف کیا جاتا تو وہ یکا یک دوڑنے لگتا تھا، لیکن جب اس کا رخ مکے کی طرف کیا جاتا تو وہ وہیں پر بیٹھ جاتا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کے شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔
ابابیلوں کی ان لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ ان کی آن میں ابراہہ کی فوج اور ان کے ہاتھیوں کے چیتڑے اڑنے لگے۔ ابابیلوں کی یہ سنگباری خداوند قہار و جبار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری ہاتھی پر سوار ہونے والے کسی شخص کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا تھا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ دوستو، اس واقعے کو جان کر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہہ کو ان کی اوقات یاد دلائی۔ ابراہہ کی اتنی بڑی فوج اور ہاتھیوں کے اتنے بڑے لشکر کو کیسے اللہ رب العالمین نے ابابیلوں سے ختم کر دیا اور ابراہہ کو اپنی اوقات یاد دلائی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید ایسی اسلامی واقعات والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔